بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم رحمهم الله قال إذا صلت المرأة إلى جانب الرجل وكان في صلاة واحدة فسدت صلاته قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. اچھا جی، امام محمد فرماتے ہیں خبر دی ہمیں امام ابو حنیفہ نے، آپ نے حضرت حماد سے، آپ نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہاں سے شروع کرنا ہے. قال جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھی عورت نے، یا نماز پڑھے عورت مرد کے جنب میں سجے کھبے اور ہوں وہ دونوں ایک نماز میں جی، اتائیں جے ایک امام دے پیچھے نے یا آپس وچ امام مقتدی نے، اور تیسری تو فاسد ہو جائے گی صلاتہ، نہ کہ ہا. قال محمد وبہ ناخذ وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. صبر صبر. الی جانب الرجل، اس حیثیت سے کہ ہو کون مرد ہو قدمہا محاذن، جس عضو کے بھی رجل سے، اور یہ مسئلہ ہے عورت کے محاذات کا رجل کے لیے نماز میں. تو فاسدت باوجہ قول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ اخروہن من حیث اخرہن اللہ. تو پس جب کھڑا ہو گیا مرد عورت کے جنب میں یا عورت کے پیچھے اور وہ دونوں شریک ہیں نماز میں، تو مرد کی نماز کیوں؟ اس لیے کہ مرد نے چھوڑ دیا وہ جو فرض تھا اس پر، کیڑا انہوں پیچھے کرنا، کیونکہ مرد معمور ہے اخروہن، تسی پیچھے کرو. تو جو عمل خلاف کرے گا نماز اس کی فاسد ہوگی، کیونکہ وہی معمور تھا تاخیر کا. اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز فاسد نہیں ہوتی اعتبارم بصلاتہا. جی عورت دی نہیں ہوئی تو مرد دی نماز نو کی ہو گیا جی، آگے سمجھ جی. جب عورت کی نماز فاسد نہیں ہوئی تو مرد کی کیوں ہوگی جی. جناب ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب نماز پڑھے اور مرد کے جنب میں، مرد کی جانب میں اور ہوں وہ دونوں ایک نماز میں، تو فاسد ہو جائے گی نماز مرد کی. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنیفہ. محمد أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وهي نائمة إلى جنبه عليه ثوب جانبه عليها. قال محمد وبه نأخذ ولا نرى بذلك بأسا، وكذلك أيضا لو صلت إلى جانبه في صلاة غير صلاته، إنما تفسد عليه إذا صلت إلى جانبه وهما في صلاة واحدة تأتم به أو يأتمان بغيرهما، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله. چلو جی. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار نماز پڑھتے تھے کار تہجد.
حالانکہ آپ راسوئی ہوتی تھیں سرکار کے جنب میں. تو یہ جو نماز فاسد ہونا ہے نا مطلقاً عورت کے قرب کی وجہ سے نہیں ہے، وہ خاص تاب سوئی ہوتی تھی. آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر کپڑا ایک جانب اس کی ام المومنین کے اوپر، جی وہ چادر مبارک کچھ سرکار کے اوپر ہوتی کچھ ام المومنین کی. یہ نقشہ ہے جنتی زندگی کا. کس کا؟ 10 چادراں حضرت صاحب دیاں گرم تے 10 زوجہ دیاں گرم. یہ نقشہ ہمارا ہے، یہ نقشہ ہے سرکار کا جو جنتی زندگی کا. ایک چادر بعض زوجہ پر بعض سرکار کے اوپر ہے. جی امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، اور نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ کوئی حرج. بے مرد نماز پڑھ رہا ہو اس کے پہلو میں عورت اگر لیٹی ہوئی ہے تو مرد کی نماز میں نہیں ہوتی. دوسری جزی. اور اسی طرح بھی اگر نماز پڑھے عورت مرد کے جانب میں، نماز میں جو غیر ہے مرد کی نماز کے، مرد عورت دونوں کٹھے مسلح بچھائے نے، عورت اپنی نماز پڑھ رہی ہے اپنی پڑھ رہے ہیں، پاویں فرض پڑھ رہے ہیں لیکن امام مقتدی نہیں. ہن بھی نماز فاسد نہیں ہوگی، محاذ فاسد ہوتی ہے نماز مرد پر جب نماز پڑھے عورت مرد کی جانب میں، حالانکہ وہ دونوں ایک نماز میں ہوں. کیویں اقتدا کرے عورت مرد کی، یہ آپس امام مقتدی تے کٹھے کھلوتے نے، یا مقتدی بنے اپنے غیر کا. امام اور دونوں مقتدی ہیں تو کٹھے کھڑے ہو گئے، اب فاسد ہے. وَهُوَ قَوْلُهُمَا، صبر صبر صبر. او بے خدروں اور ثوبن، اور وہ بھی جائز ہے جب کہ ہو کپڑا اور نہ مانے ہو مرد کو کس سے، اے مطلب ہے تے جائز ہے. الا جانب ہی، کیونکہ فساد کی شرط اشتراک ہے تحریمہ کا اور ادا کا، تو وہ یعنی ہے اور وہ مفقود ہے صورت میں. تم بھی، یہ بیان ہے کس کا؟ ادائیگی میں، بائیں طور کے ہو ایک ان کا یا ہوں دونوں کے لیے. چلو جی. رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ روایت کرتے ہیں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تھے، حالانکہ ام المومنین سوئی ہوتی سرکار کے جنب میں، سرکار پر کپڑا ہوتا اس کی ایک جانب ام المومنین پر ہوتی. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور اسی کو لیتے ہیں ہم اور نہیں دیکھتے ہم اس کے ساتھ کوئی حرج. جی. اور اسی طرح بھی اگر نماز پڑھے عورت مرد کے جانب میں نماز میں جو کہ غیر ہے مرد کی نماز کے، نماز فاسد ہوگی. مرد کی نماز فاسد ہوتی ہے، نماز فاسد ہوتی ہے نماز مرد پر جب نماز پڑھے عورت مرد کی جانب میں اور حالانکہ وہ دونوں ایک نماز میں ہوں. اقتدا کرے عورت مرد کی یا مقتدی ہو دونوں اپنے غیر کے. اور یہ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ. محمد قال أخبرنا أبو حنيفة عن حماد قال سألت إبراهيم عن الرجل يصلي في جانب المسجد الشرقي والمرأة في الغربي فكره ذلك مجهول إلا أن يكون بينه وبينها شيء قدر مؤخرة الرحل. قال محمد وبه نأخذ إذا كانا في صلاة واحدة يصليان مع إمام واحد. حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سوال کیا میں نے جناب ابراہیم سے رجل کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا ہے مسجد کی شرقی جانب میں، مسجد کی یہ اتھوں دی گل ہے جتھے قبلہ شمال جنوب ہے. سنیں جی گل ایتھے اے وے کہ مرد نماز پڑھ رہے شمال کی جانب میں اور عورت غربی جانب میں.
ہیں ایک صافے چ تو فق ہو رہے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے سوال کیا میں نے جی تو پس مکروہ ہے یہ، کیا ہے؟ مگر یہ کہ ہون کے مرد کے درمیان عورت کے درمیان کوئی شے جو کجاوے کی پچھلی لکڑی کے برابر ہے، اتنی سنیا جی؟ اے شاباش جی۔ یہ ہونا جنہ دے علاقے اٹھ نے وہ تو ویند انہاں بھی کی ویکھنا ہے جی، جدو بستہ جا کے سکولے جانا ویکھنا کبوئے کہ اٹھاں ہوتے نا جی بانا لدیا ہو نا لکڑ دا تو پچھلی لکڑی ویکھ سکتے ہو ایڈی اچھی ہوتی ہے جو اندر بندے ٹیک لا کے بہندے نے جی ہوں کتنیاں حدیثاں نے اور سترا موخرت الرحل کے برابر ہونا چاہیے تو جنہ وہ کجاوا ویکھے نہیں انہوں نے کی تصویر ایویں کہ بیٹا ایک ایسا ہوتا ہے جی، تو جب بندہ پینڈو ہوئے تو چیزاں ویکھیاں ہون تو پھر مسئلہ کوئی نہیں جی کھوتیاں ہوتے لکڑ دا وانا ہوندہ تو وہ بھی کوئی نہیں ویکھیا جی، میں نے پتہ ہے اس واسطے کہ جڑا نا وہ تسی جو سکول پڑھتے رہے تھے تو لکڑ دا وانا تو ویکھیا ہونا ہے پٹھے بھی لیندے نے جی، وہ پیچھے دو لکڑا نہیں ہوندیاں اگے بھی اٹھ دیاں ذرا وڈیاں ہوندیاں نے کیونکہ انہوں نے ٹیک لا کے بہنا ہوتا ہے جی انہوں نے موخرت الرحل۔ قال محمد رحمہ اللہ، اسی کو لیتے ہیں ہم جب کہ ہوں وہ دونوں ایک نماز میں نماز پڑھ رہے ہوں ایک امام کے ساتھ تو نماز ہو جائے گی نماز، لیکن مکروہ ہے درمیان میں کوئی آڑ ہونی چاہیے جی اصل اس جزی دے مطابق وہ گامن شاہ کے ہو کہ چھوٹی مسجد ساری ایک حکم ہوتا ہے، امام محراب میں ہو شوق اگو جی تو مقتدی پچھلی صافے جو ہوئے بچ ساری مسجد خالی ہوئے تو نماز ٹھیک ہے۔ یہ اس مسئلے دے مطابق ہے کہ عورت اس کندھ نال تے مرد اس کندھ نال جی بچ پلر ہوئے تو پھر تو بطری کیا اللہ مخرا رو راہل تو چھوٹا ہے، اگر بچ پلر ہوئے تو پھر تو کیا بات ہے جی، نہیں تو مکروہ ہے نماز ہو جائے دی اور سمجھے ہی اللہ یکونا یعنی نہیں مکروہ اس صورت میں موخرہ بضم المیم سکون حمزہ فتح خا یا مؤخرہ، یہ لکڑی ہے چوڑی وہ جو محاذی ہوتی ہے راکب کے سر کے اور معنی اس کا آخر الرحل ہے باوجہ ہونے حائل کے معنی کس سے جو مفسدہ لہا ہے جی۔ جناب حماد فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے ضروری نہیں کہ وہ سر جنی اچھی ہوندی ہے جنہیں آشیا لکھا ہے نا یہ تو مولوی پنڈ دے نے ویکھیا پھر تو ٹھیک ہے نہیں تو انہیں بھی پچھوں نقل کیتا ہونے بینجدی ہوندی ہے مطلب مجبوری ہوندی ہے نا ظاہر بھی جنہیں ویکھیا ہوں تو اور گل ہے نا ہاں بھی شابہ جی روایت کی گئی ہے جناب حماد سے آپ فرماتے ہیں کہ سوال کیا میں نے جناب ابراہیم نخعی سے رجل کے بارے میں جو نماز پڑھ رہا ہے مسجد کی مشرقی جانب میں اور عورت جو نماز پڑھ رہی ہے مسجد کی مغربی جانب میں، بس مکروہ ہے یہ مگر یہ کہ ہو مرد کے درمیان اور عورت کے درمیان کوئی شے اندازہ کجاوے کی پچھلی لکڑی کا۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں نہ خضو جب ہوں مرد اور عورت ایک نماز میں نماز پڑھ رہے ہوں ایک امام کے ساتھ۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن اسود بن یزید انه سأل عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین عما يقطع الصلاۃ فقالت اما انکم یا اہل العراق تزعمون ان الحمار والکلب والمرأة والسنور يقطعون الصلاۃ فقرنتمونا بهم فادرا ما استطعت فإنه لا يقطع صلاتك شيء قال محمد وبقول عائشة رضي الله تعالى عنها ناخذ وهو قول ابن حنيفة رحمه الله۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے سوال کیا ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان چیزوں کے بارے میں جو نماز کو توڑ دیتی ہیں تو آپ نے فرمایا بہرحال بے شک تم نے اے اہل عراق مراد کوفے والے اے اہل عراق زام کرتے ہو تم کہ گدھا کتا عورت بلا
ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ بھی ਅੱਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾए تو ستھرا نہ ہوئے تو ظام کرتے ہو تم کہ وہ کاٹ دیتے ہیں نماز کو، لہذا بے نمازی دی نماز ختم۔ آپ نے فرمایا پس ملا دیا تم نے ہمیں ان چیزوں کے ساتھ، تو عورتوں نے جڑا ہے نا جی بھی مردوں والے کھاتے جو کٹ دیتے ہیں بھی انہوں تک لگنا نماز ٹوٹ جاتی ہے جی۔ تو فرمایا اصل مسئلہ یہ فَدْرَ مَسْتَطَعْتَ، ہٹا ان کو جتنی طاقت رکھتا ہے، پس بے شک نہیں قطع کرے گی تیری نماز کو کوئی شے، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ بات و بات کرا دا قول قال محمد رحمہ اللہ وبقول عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ امار فی تنبیہ اہل عراق گویا بکأنہا گویا کہ آپ نے اشارہ کیا اس کے ساتھ طرف اس حدیث کے کہ روایت کرتے ہیں اس کو اہل عراق حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے علاوہ سے اس میں ایک مرفوع حدیث ان دے وچے وے اس حدیث میں کہ بے شک کاٹ دیتی ہے مرد کی نماز، کاٹ دیتا ہے مرد کی نماز کو کون؟ حمار عورت، کلب کالا کتا اور سنور جی۔ اسی طرح واقع ہے آثار میں اور جامع میں اور عقود میں، لیکن ام المومنین کی جو حدیث کی دوسری سندیں ہیں نا دوسری کتابوں میں اس میں سنور کا لفظ کوئی نہیں ہے، اس میں صرف ان کتابوں کے اندر یہ لفظ موجود ہے، مگر وہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کنز العمال میں، وہاں لفظ ہے ہرہ، سنور نہیں ہے، کیا ہے؟ ہرہ، کہ ہرہ لا تک تو صلاۃ، اس لیے کہ وہ کیا ہے متاع البیع سے ہے، تو ان کا مطلب ہے بھی اے وچ نہیں ہے گا باقی نے جی لا یقطع کی پس میلان کیا امام طحاوی اور ان کے علاوہ نے اس بات کی طرف کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی حدیث جو ہے نا وہ جن دے وچ بھی اے نماز ٹوٹ جاندی ہے، یہ حدیث منسوخ ہے ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کے ساتھ۔ اور فرمایا امام شافعی وغیرہ رضی اللہ عنہم نے بائیں طور کے مراد اس کے ساتھ کیا ہے نہ کہ اے مطلب پھر اور معنی ہو گیا جی۔ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ کہ آپ نے سوال کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان چیزوں کے بارے میں جو توڑ دیتی ہیں نماز کو، تو پس آپ نے فرمایا بہرحال بے شک تم اے اہل عراق ظام کرتے ہو اس بات کا کہ گدھا اور کتا اور عورت اور بلی توڑ دیتے ہیں نماز کو، پس ملا دیا تم نے ہمیں ان کے ساتھ، بس ہٹا تو جتنی تو طاقت رکھتا ہے، کیونکہ نہیں قطع کرے گی تیری نماز کو کوئی شے۔ قال محمد وبقول عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ ہاں جی بچے قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال اجدب الجدب الحديث بعد صلاة العشاء الا في صلاة او قراءة قرآن۔ چلو جی قراءت قرآن۔ حضرت ابراہیم نخی سے روایت آپ روایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عہد خاشیہ نظر آئے اجدب الجدب یعنی اقبح العیب ایمن ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بہت برا عیب ہے بات کرنا عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد باتیں کرنا یہ بہت برا عیب ہے، یعنی سو جانا چاہیے، مگر نماز میں یا قرات قرآن میں یہ اجازت ہے تو باقی کوئی کام نہ کرے جی۔ سنیں بعد صلاۃ العشاء کن باتوں میں فیما لا یعنی پردہ پہ باجا لا یعنی میں بک یہ موبائل کی شے میں، اور یہ مکروہ ہے بغیر حاجت کے، کیونکہ یہ کبھی پہنچاتا ہے نیند مستغرق کی طرف،
فوت ہو جائے گی صبح کی نماز یا تہجد کی نماز فوت ہو جائے گی اس سے۔ جی روایت کی گئی ہے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات کہ آپ فرماتے ہیں کہ اقبح العیب بات اوے تتاں جے عشاء پڑھنا تے جنہ کوگواں تے کوگیاں نے عشاء پڑھنی نہیں، نماز والے پاسے جانا ہی نہیں، سارا دن بک بک انہاں دی کی زندگی ہے یار، کے جی اقبح العیب بات کرنی عشاء کی نماز کے بعد، مگر نماز میں یا قرأت قرآن میں۔ باب النقاص فی الصلاۃ والحدث، باب نقصیر نماز میں اور حدث، نقصیر نماز میں اور حدث، یعنی یہ ہو جائیں تو نماز نہیں ٹوٹتی، آمدن کریں تو ٹوٹتی ہے۔ جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا عبد الملک بن عمیر عن معبد بن صبیح ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلى خلف عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فاحدث الرجل فانصرف ولم يتكلم حتى تودع ثم اقبل وهو يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون فاحتسب بما مضى وصلى ما بقي۔ روایت کی گئی ہے روایت کی گئی ہے معبد بن صبی سے یہ بات کہ ایک رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے نماز پڑھ رہے تھے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، پس حدث ہو گئی رجل کو، جی رجل کو، تو پس وہ چلے گئے اور کلام نہ کی حتیٰ کہ وضو کیا، پھر آئے اور وہ آتے ہوئے یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ رہے تھے اور نہیں اصرار کیا انہوں نے اس پر جو کیا انہوں نے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ چوتھے سپارے چے مومنہ دی شان چ تو پس اس رجل نے شمار کیا محمدہ کو، جڑی پچھلی پڑھی سو بھی شمار کی تھی اور پڑھی وہ جو باقی رہ گئی، وہ جو اور رواف اور بے ضم راہ وہ خون جو نکلتا ہے کس سے؟ اچھا جی یہ معبد صحابی ہیں، او کون؟ او معبد بن صبی، یہ بھی صحابی ہیں۔ رجل سے مراد ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بصری تقاضے ہیں، کیا ہیں تقاضے ہیں۔ فاحدث من غیر آمد اقبال، جب حضرت علی وضو کر کے واپس آ رہے تھے تو آپ یہ عہد پڑھ رہے تھے۔ اب اس کی تفسیر نہ ولم یسروا، یعنی نہیں قائم رہتے اس پر جو انہوں نے من الذنوب سے، اور وہ جانتے ہیں بقبح ہی مقصود ہو کہ ہم معذور، حضرت مولا علی کا مقصود یاد پڑھنے کا کہ ہم معذور ہیں اس مسئلے میں اور ہم نہیں ہیں اس پر جو صادر ہوا ہم سے، کیا کہ ہم اس پر اصرار کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ ہم واپس چلے گئے اور ہم نے وضو کیا اور نئی نماز پڑھی حدث کی حالت میں، پس ہم جانتے ہیں حالت حدث میں نماز پڑھنے کی قباحت کو اور اس کے وبال کو۔ سنیں بھی اس حالت میں نماز نہیں ہوتی، تو پس آپ نے فاحتسبا یعنی آپ نے شمار کیا اور اعتبار کیا وہ جو پڑھی تھی قبل الحدث اور بنا کی اس پر وہ جو باقی تھی بعد الوضو من الحدث کے، تو اسی مسئلے کو حناف لیتے ہیں۔ جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ ایک رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے نماز پڑھ رہے تھے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، بس حدث ہو گئی رجل کو، بس وہ پھر گئے اور نہیں کلام کیا آپ نے حتیٰ کہ وضو کیا اس نے، پھر انہوں نے وضو کیا انہوں نے، پھر وہ واپس آئے اور آپ یہ آیت کا ٹکڑا پڑھ رہے تھے لم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، بس آپ نے شمار کیا وہ جو گزر گیا اور آپ نے پڑھی وہ جو باقی رہ۔ تو لہذا بھی نماز بندہ اگر کوئی منافی نہ پایا جائے تو پہلی بھی ٹھیک ہے اور باقی اس پر بنا کر سکتا ہے، اور سمجھے ہی یہی مسئلہ پڑھا جائے۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن ابراہیم انه قال يجزئه والاستئناف احب الی، قال محمد وبقول ابراہیم ناخذ ذلك يجزئ فان تكلم واستقبل فهو افضل وهو قول ابي حنیفہ۔
اچھا جی، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کافی ہے اس کو، کیا ہے کافی ہے اس کو بھئی انہیں نا وضو کر کے آ گئے تے کوئی منافی نہیں پایا گیا تے نماز ان دی ٹھیک ہے، بنا کر سکتا ہے۔ اور استناف آپ جناب ابراہیم نے فرمایا اور استناف احب ہے الیہ، میرے نزدیک استناف احب ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم رحمہ اللہ کے قول کو لیتے ہیں، یہ کافی ہے اس کو، نماز ان دی ہو گئی، پس اگر کلام کی اس نے اور نئے سرے سے اگر کلام کی اور نئے سرے سے شروع کیا تو یہ افضل ہے۔ افضل ہے۔ سنیں بھی کلام کرے پھر بھی انہوں ختم کرے تو نئے سرے شروع کرے کہ یہ افضل ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ۔ روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم صبر ایک منٹ، او یجزئہ کی اتھی ہو نا، ان اراد البناء علی ما صلی، جی تو ٹھیک ہے کیے بگر اس تے بنا کرے تے ٹھیک ہے۔ حدیث بے حدیث سونے فرمائے اذا قاء احدکم فی صلاتہ او قالسا او رعوفا، جی تے چاہیے کہ پھر جائے اور چاہیے کہ وضو کرے اور چاہیے کہ بنا کرے اس پر جو گزر گئی اس کی نماز سے جب تک۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نئے سرے سے شروع کرے، یہ قیاس ہے۔ قیاس تو یہی ہے کہ قبلے سے پھر گیا ہے، اس نے درمیان میں اتنا لمبا کام کر دیا ہے، تو قیاس یہ ہے کہ نماز ختم ہوگی نئے سرے سے۔ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی، ہو جاتی ہے جی۔ روایت کی گئی جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے ہیں کہ کافی ہے اس کو، اور یعنی ہو جائے گی، بنا کر سکتا ہے۔ اور نئے سرے سے شروع کرنا احب ہے میرے نزدیک۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب قول ابراہیم ناخذو، یہ کافی ہے اس کو۔ پس اگر کلام کرے اور نئے سرے سے شروع کرے پس یہ افضل ہے۔ وہو قول ابی حنیفہ محمد عن حماد عن ابراہیم فی الرجل یرقب فی الصلاة او یحدث قال یخرج ولا یتکلم الا ان یذکر اللہ ثم يتوضا ثم يرجع الى مكانه فيقضي ما بقي عليه من صلاته ويعتد بما صلى فان كان تكلم استقبل قال محمد وبه ناخذ الكلام والاستقبال افضل وهو قول ابي حنيفه رحمه الله۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت رجل کے بارے میں جس کو نقصیر آ گئی نماز میں یا بے وضو ہو گیا تو فرمایا نکل جائے اور کلام نہ کرے، اے جاندیاں آندیاں مگر یہ کہ اللہ کا ذکر کرے، یعنی اللہ دا ذکر کرنا چاہے تو منع نہیں، اور کوئی گل نہ کرے۔ اوہو میرے نال کی ہویا تو پھر کو ہو گیا۔ اچھا جی، پھر وضو کرے، پھر لوٹ آئے اپنی جگہ کی طرف، پس پوری کرے وہ جو باقی ہے اس پر اس کی نماز سے، اور شمار کرے وہ جو پڑھ چکا ہے۔ سمجھی گل؟ پس اگر کلام پس فین کا نہ تکلم، اگر اس نے کلام کی نئے سرے سے شروع کر، اگر کلام کی اس نے تو پھر نئے سرے سے کالا محمد وابی ناخذو، کلام کرنا نئے سرے سے شروع کرنا یہ افضل ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، جی او اِلَّا يَذْكُرَ، اور کیونکہ اللہ کا ذکر لا يُنَافِي الصَّلَاةُ، نماز ساری ہے ہی ذکر اللہ۔ جی حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اس رجل کے بارے میں جس کو نقصیر آ گئی نماز میں یا وہ بے وضو ہو گیا، تو آپ نے فرمایا نکل جائے اور نہ کلام کرے مگر یہ کہ ذکر کرے اللہ کا، پھر وضو کرے، پھر لوٹ آئے اپنی جگہ میں، بس پوری کرے وہ جو باقی رہ گئی ہے اس پر، یعنی اس کی نماز، اور شمار کرے وہ جو پڑھ چکا ہے۔ بس اگر کلام کی اس نے تو نئے سرے سے نماز شروع کرے۔ قال محمد وبه ناخذ الكلام، کلام کرنا اور نئے سرے سے نماز شروع کرنا یہ افضل ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة رحمہ اللہ۔ ما يعاد من الصلاة وما يكره منها، باب وہ چیزیں کہ لٹائی جائے یعنی نماز، اور وہ چیزیں کہ مکروہ ہے ان سے نماز،
یعنی نماز کن کاموں کی وجہ سے ختم تے دوبارہ پڑھو، تو کون سے کام ہیں جو مکروہ ہیں؟ چند ایک کا ذکر ہوں۔ باب وہ چیزیں کہ لٹائی جائے نماز اور وہ چیزیں کہ مکروہ ہے، یعنی وہ چیزیں کہ مکروہ ہیں مکروہ ہو جاتی ہے نماز ان سے۔ خلاصہ یہ محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد قال سألت ابراہیم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها وقال ان النبي صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما لم يصلوها قال محمد وبه ناخذ اذا غابت الشمس فلا صلاة على جنازة ولا غيرها قبل صلاة المغرب وهو قول ابی حنیفہ۔ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں سوال کیا میں نے جناب ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلاۃ قبل المغرب کے بارے میں۔ سورج غروب ہو گیا ہے، فرض کوئی نہیں پڑھے تو کوئی نماز پڑھ سکتا میں، تو منع فرمایا آپ نے مجھے اس سے، فرمایا پہلے مغرب دے فرض پڑھو، اور فرمایا جناب ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اور جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں پڑھتے تھے یہ، انہاں مغرب دے فرضاں تو پہلے غروب شمس تو بعد کوئی نہیں پڑھی۔ قال محمد رحمہ اللہ، اسی کو لیتے ہیں ہم، جب غائب ہو جائے سورج تو پس نہیں صلاۃ نہ جنازے پر نہ اس کے مغرب کی نماز سے پہلے فرض، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قبل المغرب یعنی بعد غروب شمس، بابی قال مالک و شافعی رضی اللہ عنہ شب جی۔ روایت کی گئی کہ جناب حماد سے آپ فرماتے ہیں سوال کیا میں نے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے نماز کے بارے میں مغرب سے پہلے صلاۃ قبل المغرب سے پہلے پھر پہلے بارے میں صلاۃ قبل المغرب کے بارے میں بس منع فرمایا آپ نے مجھے اس سے، بیس مغرب تو پہلے کوئی نماز نہیں فرض پڑھ، اور فرمایا جناب ابراہیم نے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہما نہیں پڑھتے تھے اس کو۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، غائب ہو جائے سورج پس نہیں نماز جنازہ پر اور نہ نماز جنازہ کا غیر صلاۃ مغرب کی نماز سے پہلے، وہو قول ابی حنیفہ۔ ہاں سنتا دے بارے چ پڑھے پتہ ہے، پہلو جنازہ پڑھو پھر سنتا پڑھے جی۔ شب جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفة عن حماد عن ابراہیم قال رضی اللہ تعالی عنہ قال اذا كان دم قدر درهم والبول وغيره فقد صلاتك وإن كان أقل من قدر درهم فامض على صلاتك۔ وقال محمد يجزئه صلاته حتى يكون ذلك أكثر من قدر درهم الكبير المثقال، اس کے ٹھیک ہے، فإذا كان كذلك لم تجزئه صلاته، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت آپ فرماتے ہیں جب ہو جائے خون اندازہ درم کا، کتنا اندازہ درم کا، آپ دا اے قول ہے، اور بول اندازہ درم کا، اور اس کا غیر نجاست کوئی بھی کتنا ہو جائے درم کا ہوتا ہے تو پس اعادہ کر تو اپنی نماز کا، یعنی تو نماز پڑھ لئیے تو پتہ لگا تو انہوں تو کے تو نماز دوبارہ پڑھ، اور اگر ہو اقل درم کے اندازے سے تو پس گزر تو اپنی نماز پر، تو تیری نماز ہو گئی ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ، کافی ہے اس کو نماز اس کی، فرماتے ہیں اگر درم کا اندازہ ہو تو پھر بھی کافی ہے اس کو، مسئلہ پڑھا جی یاد ہے جی، یاد کہ کوئی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ہو یہ کون او دم خون یا بول وغیرہ، حتیٰ کہ ہو یہ اکثر درم کبیر کے اندازے سے، درم کبیر مسکال کے برابر جو ہوتا ہے جی، تو اس کے اندازے سے کیا ہو زیادہ ہو تو پھر ہے جی، سنیں جی، پس جب ہو اس طرح جی کیا درم سے زیادہ تو نہیں کافی اس کو نماز اس کی، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، تو درم پر ہو جاتی ہے، درم سے زیادہ پر نہیں ہوتی، نماز لٹانی ہے جی۔ اور بیڑا پہ اول بولو
وفی نسختن اول بول فاعد صلاتک، فرمایا امام شافعی رحمہ اللہ نے مختلف فتوے نہ لٹائی جا نماز حتیٰ کہ وہ اکثر کس سے انہوں نے اے فرمایا، اور ہم نے لیا امام شافعی کے قول کو اس لیے کہ یہ واسع اس میں گنجائش ہے جی۔ اور قال احمد نے واجب اس پر اعادہ اگرچہ ہو جا اکثر، وقال شافعی رحمہ اللہ واجب ہے اس پر دھونا کپڑا بدن اگرچہ ہو۔ آپ نے اس مسئلے میں سختی کی ہے۔ الدرم اندازہ اس کا ہوتا ہے کف کی چوڑائی کی مثل شو کگو، کف کی کنی باری پڑھے آ جائے گی شابہ جی۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آپ فرماتے ہیں جب ہو جائے خون اندازہ درم کا اور بول اور اس کا غیر، پس لوٹا تو اپنی نماز کو، اور اگر وہ اقل درم کے اندازے سے تو پس گزر تو اپنی نماز پر وقال، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے کافی ہے اس کو اس کی نماز حتیٰ کہ ہو جائے یہ اکثر درم کبیر مسکال کے اندازے سے، بس جب ہو جائے اس طرح تو نہیں کافی اس کو نماز اس کی بہو قول و بحنی مسکال شابہ جی۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ قال حدثنا علی بن الاقمر ان النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر برجل سادل ثوبه في الصلاة فعطفه عليه قال محمد وبه ناخذ يكره السادل في الصلاة على القميص وعلى غيره لأنه یشبہ فعل اہل الكتاب وهو قول ابی حنیفہ۔ حضرت علی بن اقمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گزرے ایک رجل کے پاس سے جو صدل کرنے والا تھا اپنے کپڑے کا نماز میں۔ آگے کنی باری سمجھایا یار، تو پس فعطفہ علیہ تو سرکار نے وہ کپڑا اس پر لپیٹ دیا۔ انہیں صدل کیتا سی نا جی سر تے یا جتھے بھی جی، تو مثلا سونے نے بھی ایک پلو اس طرح یا اس طرح کر دیتا، بلا تشبیہ کہہ رہے ہیں، مطلب دیکھنے والا کہا کہ سرکار نے اس طرح کیا، یعنی یہاں سے یہ کہ سرکار نے اس کے کپڑے کے صدل کو ختم کیا۔ تو اب اگر ایک پلو بھی اس طرح ہو جائے یا اس طرح ہو جائے تو یہ صدل ختم ہو جاتی، یہ مطلب ہے جی، سمجھی گل؟ اچھا جی، تو ویکھو نا سونے نے نماز وچ ایویں او صحابی نماز پڑھ سن بیمار سن، اور سرانے اتنے سونا چک پرا سٹ دیتا جی جی، اس نے ول سکھایا نا بھی جتھے کم کرنا اتنے کرو، جتھے اتنے جی حضوری کی ہوئی اتنے کام کرو، جڑا غلط ہے انہوں ڈکو جی۔ ایشا بس یہ نہ کو یہاں حکمت ہے، حکمت کی شریعت خلاف کی حکمت ہوں، کو جو حکمت ہے سانو یہ نہ حکمت نہیں آج تک بہا کے رکھ دیتا ہے۔ قال محمد رحمہ اللہ وبہ ناخذو، مکروہ ہے صدل کرنا نماز میں قمیص کے اوپر اور اس کے غیر کے اوپر، کہ قمیص کے اوپر یا اس کے علاوہ نماز کے اندر یہ مکروہ ہے، سمجھے ہی؟ او بلا جے وہ اس لیے کہ یہ مشابہ ہے کس کے، او ایਂ کر کے کپڑا لمکا کے رکھ دینے، تو انہوں مشابہ دی وجہ تو نماز صبر ایک منٹ دیکھو نا دلو جائے شرط ہے بھائی۔ اور سادل یہ صدل سے ہے، وہ یہ ہے کہ لٹکائے اپنا کپڑا اپنے سر پر یا اپنے کاندھوں پر رکھ ڈالے، پھر لٹکا دی اس کے اطراف کو اس کی فاتفہ یا دمہ و امالہ و القا طرفہ علیہ، سنیں؟ پس اگر وہ اپنے کپڑوں کو لپیٹ لے نا ایک طرف سے یا دونوں طرف سے تو فلیسا بصدل، اب یہ صدل نہیں ہے جی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث بیان کیا میں جناب علی بن اقمر رحمہ اللہ نے یہ بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ایک رجل کے پاس، ایسا رجل جو صدل کرنے والا تھا، لٹکانے والا تھا اپنے کپڑے کو نماز میں، پس لپیٹ دیا سر، مطلب وہ تھے لٹکایا سی، یہ نہیں کہ معمول ہے سی وہ لٹکا رہا تھا تھے نماز میں جی، لپیٹ دیا سرکار نے کپڑے کو اس پر۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهِ نَأْخُذُ، مکروہ ہے صدر کرنا نماز میں قمیص پر اور قمیص کے غیر پر، اس لیے کہ یہ مشابہ ہے اہل کتاب کے فعل کے وہو قول ابی حنیفہ۔
محمد قال حدثنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ وا میرا یار ہن ویکھو نا پڑھدے پئے ہو پہ سونیاں نو او مرد پسند ہے جڑا غیراں نال مشابہت نہ کرے, غیراں نال سونیاں دی سنتاں تے چلے, او پسند ہے جی. تے بار بار سمجھانا بھی کہ بھئی سونا انسان کیڑا ہوندا ہے, بھئی جڑا قرآن و حدیث دے تابع وے جی, جڑا قرآن و حدیث دی تابع ہو. سانو چسکا ہے بس اپنے ایتھے نیڑے نیڑے جڑا نا جی ساڈے آ جڑے نے ساڈے جتھے جتھے کوئی پھسیا ہے اوتھے اسی تابع ہو جائیے تے پیچھے نامی ہویا تے سانو لے جان کے چھک کے جنت نہ بکری بنڈ لئی اوتھے سرکار کولوں جی, نعوذ باللہ من ذالک. اور تابع داری صرف سرکار دیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. ہاں جی شابہ جی. محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن قزاقة عن ابي سعيد. مالک ابن نہیں, مالک ابن مضاف لید ابن جڑا صفت عبد دی جی. عن قزاقة عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ولا يصام هذان اليومان الفطر والاضحى ولا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد المسجد الحرام بدل بنا دو والمسجد الاقصى ولا تسافر المرأة الا مع ذي وبهذا كله ناخذ ولا ينبغي ان تسافر الا مع زوجها او مع ذي محرم منها وهو قول. توجہ کرا جب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, آپ روایت کرتے ہیں جانے کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے یہ بات کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں کوئی نماز صبح کی نماز کے بعد, مراد نافلہ نفل نہیں ہے. اچھا جی, کیونکہ دجے دا ذکر ہے وے حتیٰ کہ طلوع کر جائے سورج, ایک مسئلہ. اور نئی نماز عصر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ غروب کر جائے سورج, دو مسئلے. اور نہ روزے رکھے جائیں ان دو دنوں کے, یعنی فطر کے اور اضحیٰ کے. اچھا جی, 3 تو چوتھا, اور نہ باندھے جائیں کجاوے 3 اعلام ثلاث مساجد, اور نہ باندھے جائیں کجاوے کسی مسجد کی طرف. اور مستثنا من ہو, مستثنا جڑا ہوندا ہے وہ مستثنا من دی جنس وچ ہوندا ہے. تے ایتھے اگوں الا تو بعد کی آ رہا ہے تے پھر پہلے کی ہونا ہے اے شاباش. اور نہ باندھے جائیں کجاوے کسی مسجد کی طرف مگر 3 مساجد کی طرف. بھئی میں فلانی مسجد وچ نماز پڑھن چلیا, بڑی فضیلت ہے. فرمایا اس نیت نال صرف تیاری 3 مسجداں دی ہے جی, مسجد حرام اور میری مسجد اور مسجد اقصی. کنے مسئلے ہو گئے؟ 4. 5واں, اور نہ سفر کرے عورت مگر ذی محرم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مطلب ذی رحم محرم کے ساتھ سفر کرے, اپنے سے, منہا اپنے سے. اس کے علاوہ سفر کون؟ اے سونیا فرمایا ہے, فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے. اور اس کل کو ہم لیتے ہیں اور نئے مناسب عورت کے لیے یہ کہ سفر کرے مگر اپنے, یا اپنے منہا دا معنی اپنے ذی محرم کے ساتھ. وہو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ. عبد الملک جی, اتنے محمد قال حدثنا عبد الملک جی, لیکن فی العقود محمد قال اخبارنا ابو حنیفہ عن عبد الملک. اور صحیح یہی ہے کیونکہ امام محمد رحمہ اللہ بلا واسطہ عبد الملک سے نہیں, امام صاحب کے واسطے سے. اچھا جی, لا صلاۃ سے مراد ہے نافلہ, اور اسی کے معنی میں کون؟ طواف. فکل منہما مکروہ جی. بھی طواف بھی نفلی طواف نماز کے حکم میں ہے تو یہ لکھیا نہیں, لیکن وہ ہوندا پیا وہ جڑا نا جی طواف دی 2 رکعتاں
وہ اس وقت نہ پڑھے. اصل چ گل یہ بھی طواف نہیں ہے, طواف دیاں 2 رکعتاں پڑھیا جے مسئلہ. بعد الغدات مراد کی ہے صبح کی نماز کے بعد یا شروع فجر کے بعد صرف 2 سنتاں تے باقی 2 فرض. حتیٰ تطلع, بہرحال سورج کے طلوع کے وقت جب نکل رہا ہے بس حرام ہے نماز مطلقاً. اور اسی طرح غروب کے وقت, مگر صرف اس دن کی. اثر جائے فطر سے مراد یوم عید اور اضحیٰ سے مراد یوم نحر کا پہلا دن, اور اسی طرح اس کے بعد بقیہ دن ایام نحر کے اور ایام تشریق کے. تے 4 دن نے, اور 10 11 12 13 4 تے 1 یکم شوال 5 دن منع نے روزے رکھنے. اچھا جی, ولا تو شدو بضم اول بلفظ نفی تے مراد کی نہا یا سفر کرنے سے الا غیرہا من المساجد. سنیں جی بھی کسی اور مسجد کی طرف سفر نہ کرے ثواب کی نیت سے, صرف 3 مسجداں والے. رحال جمع رحل وہو للبعیر, جیسا کہ کاٹھی گھوڑے واسطے ہوندی ہے. اور کنایا کیا گیا شد رحال سے سفر کرنا. تقدیر عبارت یہ ہے یہاں کہ نہ باندھے جائیں کجاوے کسی مسجد کی طرف مساجد سے مگر 3 مساجد کی طرف, اس لیے کہ جائز ہے سفر کرنا. کیونکہ اگر آکھو نا کہ مطلقاً سفر منع ہے, صرف 3 مسجداں دی نیت ہے, تو بھی اگر جی وہ بعض چاواں سسٹم کر دینے جی, تو پھر یہ بھی کہ کوئی بھی سفر باقی منع ہو جائے گا. تو حالانکہ سفر تجارت علم کی طلب یا جائز ہے, سفر تجارت طلب علم وغیرہ ہے, سفر جائز نے جی. ماں پیو دور نوں دی زیارت واسطے جانا جائز ہے جی. اچھا جی, اور لا تو سافرو کون, اور جنانی, اور یعنی اس سفر تو مراد پڑھا جی 3 دن کا سفر. کتنا؟ 3 دن کا سفر ہے بس وہ جو زیادہ ہے. اور روایت کی گئی امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے, مکروہ ہے کراہت الخروج لہا, 1 دن دا سفر ہوئے نا پیدل تے تامی جانا ہوندے واسطے بغیر محرم تو. مولوی رو کے آندے نے ضروری ہے یہ کہ وہ فتویٰ اسی پر آج فساد زمان کی وجہ سے بے ایک عورت سفر کرے تو گجرخان تک جا سکتی ہے, گل پیدل دی ہے, جہاز دی نہیں. 1 دن دا تو مطلب ہے بھی فتنے نے. ہوں اسے تو فتویٰ ہونا چاہیے کہ بھی کلی سفر نہ کرے, بازار بھی نہ جائے, کلی مہربانی کرے, نرے فتنے جی منع کرو جی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہو بہرحال بربادیاں بس سونے جنت دا راہ صرف وہ جڑے سونے دس گئے جی. او مولویو جی, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں نماز صبح کی نماز اس تو سوا کوئی راہ نہیں جی جنت دا, او بلاؤ جے ایک راہ جڑا سونے دس گئے نے جی. حتیٰ کہ طلوع کر جائے سورج, اور نہیں نماز عصر کی نماز کے بعد حتیٰ کہ غروب کر جائے سورج, اور نہ روزے رکھے جائے ان 2 دنوں کے, فطر کے اور اضحیٰ کے, اور نہ باندھے جائے کجاوے مگر 3 مسجدوں کی طرف, مسجد حرام کی طرف اور میری مسجد کی طرف اور مسجد اقصیٰ کی طرف, اور نہ سفر کرے عورت مگر اپنے ذی محرم کے ساتھ. فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے اس سارے کو لیتے ہیں ہم, اور نہیں جائز عورت کے لیے یہ کہ سفر کرے مگر اپنے زوج کے ساتھ یا اپنے ذی محرم کے ساتھ. وہ قول ابن حنیفہ رحمہ قال محمد قال اخبرنا کورے ہاں تن دسیا اے مجول پڑی دا یار. قولها ان يفرق اصابعه في الصلاه او يلقي رداءه عمن كبيه او يضع يده على خاصرته او يدفن كبار الحساء او يقع على عقبيه او يقعي على عقبيه او يعبث بلحيته. قال محمد وبهذا ناخذ لانه عبث في الصلاه یشغل عنها. وهو قول ابي حنیفہ. اچھا جی توجہ, حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ مکروہ ہے یہ کہ پٹاخے نکالے ابراہیم اپنی انگلیوں کے نماز میں, اور یہ کہ ڈالے مولوی ابراہیم چادر اپنے کاندھوں سے اور صدل اور تھلے لمکا دے وے, یا یہ کہ رکھے اپنا ہاتھ اپنی کوکھ پر خاصرہ پر تے بھی کیے, یا دفن سے مراد ہے یا ہٹائے بڑی کنکریاں. بے اگے جڑے نا سجدے والی جگہ تے انج کر رہے ہیں جی, کنکریاں ہٹا رہے ہیں.
یا بیٹھے اپنی ایڑیوں پر، یا وہ وضاحت آ رہی کیویں بھائی جی یا کھیلے اپنی داڑھی کے ساتھ، یہ کی ہے نماز مکروہ ہے تو استاد جی باہر وہ جڑا کام نماز ٹھیک نہیں باہر بھی کھلو جاؤ۔ فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے بہذا ناخذو لأنہ عبث، ہونے اس لیے کہ یہ سارے کام عبث فی الصلاۃ ہیں، مشغول ہو جائے گا بندہ ان سے، نماز سے، ان کی وجہ سے بندہ نماز سے مشغول تے ایدے مصروف ہو جائے گا۔ اور وہ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جی روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم رحمہ اللہ سے یہ کہ مکروہ ہے یہ کہ پٹاخے نکالے اپنی انگلیوں کے نماز میں، یا ڈالے اپنی چادر اپنے کانوں سے، یا رکھے اپنے ہاتھ کو اپنی بکی پر یا کوک پر جی، یا بڑی کنکریاں، یا ایک آ کرے اپنی ایڑیوں پر، یا کھیلے اپنی داڑھی کے ساتھ۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، سے کہ یہ بس ہے نماز میں مشغول کر دے گا، نماز سے مشغول ہو جائے گا بندہ، مشغول ہو جائے گا بندہ نماز سے، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ ادھر ویکھی میں ایک منٹ میں بلا جے نہ نسوئے بلا جے او جو فرق ہے او فرق اے جو ہے نا تنقید الاصابع، انگلیاں چھکنیاں بائیں طور کے انہوں چھکے لمبا کرے جو انگلیاں چنگلیاں پائے حتیٰ کہ وہ پٹک پٹک دی آواز نکلے، اور یو لکی انجی کہ من غیر یہ دمہ طرفیت کیے اتوں ویکھ یار خاصرہ یعنی جنب او ورق کے سر کے اوپر آئندو ورق کولو نو کہندے نہیں تتلی جڑی جگہ ہیں جی یدفنو مراد یو سویہا، اے نہیں بھی کنکریاں تھلے ٹویا کٹ کے دفن کرنی نے، مطلب برابر کرنا اس کو بغیر عذر کے۔ یقعی ایک نہیں باری پڑھے آجے، ایک وہ یہ ہے کہ چمٹا دے اپنے الیاتین کو کس کے ساتھ، زمین کے ساتھ، اور کھڑا کر دے اپنی پنڈلیوں کو، گوڈے کھڑے تے چتڑا تے بوے، اور رکھے اپنے ہاتھ کس پر جیسے کتا بیٹھتا ہے، اے مراد ہے جی جڑا اڈیاں ہوتے بہنا ہے نا تو پیچھے پڑھا سے جناب عبداللہ بن عمر کو ثابت مجبوری دے وقت جی تو وہ یہ گل ہے جی یا باسو باللحیات کپڑے نال بدن نال سارے کام کی نے، مگر کوئی حاجت ہو تو پھر وکری گل ہے جی شابہ۔ محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ یقرأ صادل فی الصلاۃ لا تشبہوا بالوضوء، حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے مکروہ ہے صدل نماز میں نہ تشبہ کرو یہودیوں کے ساتھ جی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکروہ ہے صدل نماز میں نہ تشبہ کرو تم یہودیوں کے ساتھ۔ اے بعض نے دو پاسے رمال لمکانے دا بننے دا اس والا کے خاص کر کے جی تے آپ پٹکا بن کے تھلوں لگانا ہے جی کر کے، یہ بھی یہودیاں دا طریقہ ہے جڑے ساڈے پرلے سارے علاقے جے میں کردے نے جی۔ قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ صلی باصحابہ المغرب فلم يقرأ في شيء منها حتى انصرف فقال له أصحابه ما منعك أن تقرأ يا أمير المؤمنين؟ قال أو ما فعلت إني جهزت عيرا من المدينة إلى الشام فلم أزل أرحلها منقلة حتى وردت الشام فعاد وعاد أصحابه قال محمد وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة۔ دیکھو نا مطلب ہے کہ اے چیزاں نے جڑیاں پچھلے نو پھر دلاسا تھوڑا ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، صلی نماز پڑھائی اپنے سنگیوں کو مغرب کی مدینہ شریف ہو، پس آپ نے نہ قرات کی کسی شے میں صلاۃ سے، پہلیاں تو اچھی قرات کرنی سی نا قرات کو نہیں کی تھی، حتیٰ کہ آپ فارغ ہو گئے سلام پھیر دیتا، کی کیتا 3 رکعتاں پڑھ کے سلام پھیر دیتا۔ پس کہا آپ کو آپ کے اصحاب نے، کہا آپ کے اصحاب نے اے حضرت ابو موسیٰ اشعری دوجہ روایتہ موجود ہے، اور آپ دے غیر اس طرح نے پوچھا جی کہ بابا جی فقال لو اصحاب کس چیز نے منع کیا آپ کو یہ کہ آپ قرات کرے امیر المومنین، تو ساں جی نماز وچ قرات کو نہیں کیتی، فرمایا
آوا کیا نہیں کی میں نے یہ قرات؟ فرمایا گل یہ بنی کہ بے شک میں نے تیاری کرائی ایک ایر کو، لشکر کو، مدینہ شریف سے شام کی طرف حملے واسطے، پس مسلسل میں کوچ کراتا رہا ان کو، من کالا تنو لکھے اگے بر وزنے مرحلہ، وزن بھی یہی تو معنی بھی یہی ہے، تو میں ان کو چلاتا رہا مرحلہ مرحلہ حتیٰ کہ وہ پہنچ گئے شام کو۔ میں انہوں نے جنہوں نے تیاری کرائی تو میں انہوں نے سوچ وچ مرلا بھی شام پہنچو تو حملہ کرنا ہے، تو ادھروں میں نماز دا سلام بھی پھیر دیتا 3 رکعتاں جی، تو آپ نے تو پس آپ نے نماز لٹائی اور آپ کے ساتھیوں نے بھی لٹائی، مطلب نماز دوبارہ پڑھی۔ قال محمد رحمہ اللہ وابی ناخذ بہوا ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ جی امام روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم سے یہ بات کہ جناب اے اس زمانے دی گل ہے جدوں خلیفۃ المسلمین نے خلافت راشدہ دے دوسرے خلیفے نے ادوں دی گل ہے، تے ادوں یہ ذمہ داری سی بھی اسلام پھلنا پھلنا ہے، انہاں دی ذمہ داری سی، اس وجہ تو آ واقعہ پیش آیا جی، جدوں خلافت نہیں سی ادوں یہ واقعہ نہیں پیش آیا جی۔ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی اپنے اصحاب کو مغرب کی، پس نہ قرات کی کسی شے میں اوے آپ اسلام دے پھیلانے دی سوچ وچ جڑا اس وقت ایک نظام سی اس وچ چلے گئے جی۔ اس سے حتیٰ کہ سلام بھیج دیا آپ نے، پس عرض کیا آپ کو آپ کے صاحب نے کس چیز نے منع کیا آپ کو یہ کہ قرات کریں آپ امیر المومنین؟ حضرت عمر نے فرمایا کیا نہیں قرات کی میں نے؟ بے شک تیار کیا میں نے، تیاری کرائی میں نے لشکر کو مدینہ سے شام کی طرف، پس مسلسل چلاتا رہا میں ان کو مرحلہ مرحلہ تاکہ پہنچ گیا میں شام کو، میں نے حتیٰ واردت الشام، حتیٰ کہ پہنچ گیا لشکر شام کو، بس اعادہ کیا حضرت عمر نے اور اعادہ کیا بیت متکلم بناتا بھی ٹھیک ہے میں وارد ہو گیا لیکن وہ مراد لشکر ہے جی۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ فلم یقرأ، سنیں لہذا من صلی صلاۃً فلم یقرأ فیہا حتی فارغ منہا، تو کیا کرے؟ ان فعل ذالک ساہیاً او، اسی طرح اگر قرات کی ایک رکعت میں دوجی جو رہے گی تب نماز لٹائے، اور صورتاں پڑھیاں جے ساریاں حضرت ابو موسیٰ اشری اور ایسے آپ کے علاوہ ابا ما فعلت بحمزہ و مفتوح اطفلا محذوف، جہز تو تجہیز کرو، ایرن الابل جن پر کیا کھانا لادا جاتا ہے، پھر غالب آتا ہر قافلہ پر، یہاں مراد کیا ہے؟ لشکر، کیا لشکر ہے؟ لشکر مراد ہے، من کالا بر وزن مرحلات معنی بھی ہو تو وزن بھی ہو، فعادہ کیوں لترکل لا لکون مستغرقاً فی الفکر، اور تائید کرتا ہے اس کی قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میں حساب کرتا رہا بحرین کے جزیے کا، حالانکہ میں نماز میں تھا، تو وہ نماز نہیں لٹائی، تو اے جڑا نا مستغرق ہونے دی وجہ تو نہیں لٹائی بلکہ لہذا قرات بھی ہوئی ہے تو بندہ کسی خیال سے مستغرق ہو گیا تو نماز ہو گئی ہے، اے مطلب جے سمجھے جس گل نو اگے جی محمد قال اخبرنا ابو حنیفہ رحمہ اللہ قال حدثنا عبد المالک ابن عمیر عن ابی غادیہ ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ كان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر، قال محمد وبه ناخذ لا نرى ان يصلي بعد العصر تتبعا على حال وهو قول ابن حنیفہ۔ اچھا جی، حضرت ابو غادیہ سے روایت ہے یہ بات کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا کرتے تھے لوگوں کو صلاۃ بعد العصر پر، اگر کو عصر دے فرضاں تو بعد نماز پڑھے تو آپ انہوں قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذو نہیں دیکھتے ہم یہ کہ پڑھے عصر کے بعد تتبع کسی حال پر، یہ ٹھیک نہیں ہے گا، وَهُوَ قَوْلُ ابی حنیفہ رحمہ اللہ۔ اور بیندے پہ ابو غادیہ یہ قضا بن یحییٰ ہیں، کان یضرب، اور یہ کام تھا صحابہ پاک کی موجودگی میں، کسی نے انکار نہیں کیا، اور یہ دلیل ہے کس پر کہ آپ اچھا اور سوال ہے سونے نے عصر تو بعد 2 رکعتاں پڑھیاں سن، یاد آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر کے بعد وہ تھی مخصوص آپ کے ساتھ، کسی اور کو اس کی اجازت تاں آپ نے کیا خبردار جو کور پڑھو محمد. حضرت ابو غادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے یہ بات کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارتے تھے لوگوں کو صلاۃ بعد العصر پر. قال محمد و بہ ناخذ، نہیں دیکھتے ہم یہ کہ نماز پڑھے شخص عصر کے بعد تطوعاً کی شے، لہذا بلا باسا بالفوائت بسجدات للتلاوت بصلاۃ علل فی حاذا الوقت. ساڑھے نزدیک پہ یہ ٹھیک ہے، دلائل موجود نے. شاہ بجی محمد. قال اخبرنا ابو حنیفہ عن حماد عن ابراہیم قال اذا دخلت في صلاة قوم وانت لا تنوي صلاتهم لا تجزئك وإن الإمام صلاة ونوى الذين خلفه غيرها أجزأت للإمام ولم تجزئهم. قال محمد وبه ناخذ وهو قول أبي حنيفة. حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب داخل ہو تو اے ابراہیم قوم کی نماز میں اور تو نہیں نیت کرنے والا ان کی نماز کی، تو قوم دی نماز میں داخل ہوئے ہیں لیکن انہوں دی نماز دی نیت تو نہیں کی تھی، تو کوئی اور نیت کیتی ہے تو نہیں کافی تجھ کو. اور اگر نیت کی امام نے ایک نماز کی اور نیت کی ان لوگوں نے جو اس کے پیچھے ہیں اس کے علاوہ اور نماز کی تو کافی ہے امام کی. امام دی نماز تو ہوگی تو اپنی پڑھ چرے ہے جی، اور نہیں کافی ان کو انہوں دی کو نہیں ہوئی. قال محمد رحمہ اللہ بابی ناخذ وهو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ لا تنوی، اس لیے کہ نیت کا اشتراک اے گلیت دیسیا. وقال شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کے نزدیک تابع ہوتا ہے مقتدی امام کے صرف کس میں، نہ کہ حتیٰ کہ صحیح ہے مفترض کی نماز کس کے پیچھے انہوں دے نزدیک، اور صلاۃ ظہر کی کس کے پیچھے اندہ ہو. ساڑھے نزدیک جڑے نا اشتراک نیت واجب ہے جی، منع کرو. روایت کی گئی ہے جناب ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے، آپ فرماتے کہ جب داخل ہو تو نماز میں قوم کی نماز میں اور نئی نیت کی تو نے ان کی نماز کی تو بکری نیت کر لئیے تو تیری کلے دی کونی باقی سارے اندھی ہو گئی ہے. نیت کی امام نے ایک نماز کی اور نیت کی انہوں نے جو امام کے پیچھے ہیں اس کے غیر کی تو کافی ہے امام کے نماز امام کے لیے اور نہیں کافی قوم کو. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے وَبِهِ نَأْخُذُ وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ. چلو